دوبارہ یوکرینی دارالحکومت کیف پر چاروں اطراف سے حملہ، مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں، شمال مغربی علاقے میں فوجی بیس کے قریب شدید لڑائی، یوکرین کی 118 ملٹری انفراسٹرکچر سائٹس تباہ۔ ادھر یوکرینی نائب وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے 1000 سے زائد فوجی مارے گئے، 10 طیارے، 80 ٹینک، 17 ہیلی کاپٹر، 516 بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ روسی فوج آج کیف پر قبضے کے لیے بڑا حملہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں دارالحکومت کو نہیں کھو سکتے، آخری وقت تک آزادی کا دفاع کریں گے۔ آج بہت مشکل رات ہوگی لیکن صبح ضرور آئے گی، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، یوکرین کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 11 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کہتے ہیں روسی فوجیوں کو بیرکس میں واپس جانا چاہیے، امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ نیٹو آج یوکرین کے لیے فضائی دفاعی نظام اور ہتھیاروں کا اعلان کرے گا۔ نیٹو سربراہ اسٹولن برگ کہتے ہیں اتحادی ملک کے دفاع اور حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں گے۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کو نکالنے کی کوشش، پاکستانی سفارت خانے کی مدد سے 35 طلبہ پولینڈ پہنچنے میں کامیاب۔ کیف میں موجود مزید 65 طلبہ کو آج بھیجا جائے گا۔ پاکستان کی درخواست پر پولینڈ نے 8 بارڈر کراسنگ پوائنٹس کھول دیے۔ حکومت کی پی آئی اے کو پولینڈ سے پروازیں چلانے کی ہدایت۔ کراچی لیاری کی بہار کالونی میں رہائشی عمارت میں سلنڈر دھماکہ، 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کورونا مزید 14 افراد کی جان لے گیا، 24 گھنٹوں کے دوران 1207 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2% سے زائد ریکارڈ۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، پی ٹی آئی نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے لاڑکانہ پہنچ